مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وصل وسلم علی سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ نجوم الہدى وقادة التقى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، صدق الله العظيم۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غریبوں کا مولا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوگ دہاری، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، اور ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم۔ بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج 27ویں تاقرات شب قدر کے نام سے منائی جاتی ہے۔ بہت دیر سے آپ مسجد میں جمع ہیں، ختم قرآن پر دعا بھی آپ نے کی ہے، امام صاحب کا مختصر خطاب بھی آپ نے سنا ہے۔ اتنی دیر تک بیٹھنا یہ بھی ایک اچھا جذبہ ہوتا ہے، اور اس وقت اس امت کے جوانوں کو اچھے جذبے ہی کی ضرورت ہے۔ کافی وقت ہو چکا ہے، لیکن آپ کے سامنے چند منٹوں میں
کچھ ایسی باتیں کہنے کی کوشش کروں گا کہ جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ شروع سے لے کر اب تک میں چند وہ نمونے، چند وہ نوجوان جنہوں نے اپنی کم عمری میں کیسے کیسے کام کیے ہیں، اس کا مختصر خاکہ ذکر کرنا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ بشاشت کے ساتھ، فریشنس کے ساتھ، نیند نہ آئے تو مزہ آئے گا۔ ایک ہوتا ہے نوجوان اور ایک ہوتا ہے جوان۔ ویسے جوانی بچپن اور بڑھاپے کے بیچ میں آنے والی اس عمر کو کہتے ہیں جس میں طاقت کا بہت سارا حصہ صرف ہوتا ہے۔ آپ نے کورونا کے زمانے میں WHO کا نام بہت سنا ہوگا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن۔ ان کے کہنے کے مطابق 15 سال کی عمر سے لے کر 24 سال تک، یا بعض لوگوں کے قول کے مطابق 32 سال تک نوجوان ہوتا ہے۔ نو یعنی ابھرتا جوان، اور 32 سے 40 کہو یا 24 سے 40 تک کہو، یہ جوان ہوتا ہے، اور 40 کے بعد بڑھاپا شروع ہوتا ہے۔ عربی زبان میں بڑھاپے کے لیے شیخن کا لفظ آتا ہے، لیکن اس سے پہلے 40 سے 60 تک کے عرصے کو عرب حضرات کے یہاں کہول یعنی کہولت کی عمر کہتے ہیں۔ بڑھاپا نہیں آ گیا، 60 کے بعد بڑھاپا آتا ہے۔ جس قوم نے بھی دنیا میں، جس علاقے نے، جس ملک نے، جس بستی نے جہاں بھی ترقی پائی، کامیابی حاصل کی، کسی علاقے کے حالات چینج کر دیے، کایا پلٹ دی، وہ صرف اور صرف نوجوانوں ہی کے ذریعے سے ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی علاقے کا مستقبل دیکھنا ہو، فیوچر دیکھنا ہو، تو اس علاقے کے نوجوانوں کی زندگی دیکھ لو۔ اگر اس علاقے کے نوجوان ٹھیک ٹھاک ہے تو یہ فیوچر بہت اچھا ہے، اور اگر علاقے کے نوجوان ہی ٹھیک نہیں ہے تو فیوچر گیا گڑبڑ۔ قرآن کریم میں اچھے جوانوں کا تذکرہ بھی ہے اور کچھ بدنصیب جوانوں کا تذکرہ بھی ہے۔ اچھے جوانوں کا تذکرہ اس لیے ہے تاکہ اس سے ہم یہ سبق حاصل کریں کہ ہمیں ایسا بننا ہے، اور بدنصیب جوانوں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت حاصل کرو یا عقل مندو، دیکھو ان کا انجام کیا ہوا، کیا تم کو اپنا انجام بھی ایسا ہی کرنا ہے؟ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بہت تفصیل سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولی تو اس گھر میں بت بنتے تھے۔ بت تو آپ سمجھتے ہی ہوں گے، اسٹیچو، مورتی۔ ان کے والد جو ہے وہ صرف بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے، بناتے تھے بت، بیچتے تھے۔ جیسے جیسے ان کی جوانی کی عمر آئی ابراہیم علیہ السلام کی، تو انہوں نے دیکھا کہ ابا جان غلط راستے پر ہے۔ دیکھیے، ایک جوان کبھی باپ کی زندگی چینج کر بھی سکتا ہے، نہ بھی کرے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوشش کی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو سمجھایا کہ آپ جن چیزوں کی پرستش کر رہے ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم نے موقع موقع سے اس قصے کو ذکر کیا ہے۔ چاند کو دیکھا کہ یہ میرا معبود ہو سکتا ہے، یہ میرا اللہ ہو سکتا ہے، پھر دیکھا کہ یہ تو غروب ہو گیا، تو جو غروب ہو جائے وہ اللہ کیسے ہوگا؟
سورج کو دیکھا، ایسی الگ الگ چیزوں کو دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ لوگ غلط راستے پر ہیں۔ ابا جان نے نہیں مانا، حالات بہت آئے، علاقہ چھوڑا، ہجرت کی، باپ کو چھوڑ دیا، اور صحیح بات جو ان کی سمجھ میں آئی تھی اس کو کرنے کے لیے وہ نکل پڑے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، حضرت سارہ سے نکاح، حضرت ہاجر سے نکاح، اور پھر آپ جانتے ہی ہیں جو ان کے اوپر امتحانات آئے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، قرآن کریم نے پہلے ایک بارے میں اس کو ذکر کیا ہے۔ الگ الگ امتحان آئے، عجیب عجیب، ان سب امتحانوں میں کامیاب ہوئے۔ وہ نمرود نے ایک بڑی آگ جلائی تھی، اس زمانے میں عورتیں منتیں مانتی تھی کہ اگر یہ ہو جائے گا تو میں اتنی لکڑیاں ابراہیم کو جلانے میں لگا دوں گی، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ جب ایک بار اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ ابراہیم ہی آگے رہیں گے، کامیاب رہیں گے، تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس آگ میں جانے کے بعد بھی وہ آگ آپ جانتے ہی ہیں گلے گلزار بن گئی۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا کہ آج بھی ہو گر براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ابراہیم جیسا ایمان آج بھی پیدا ہو جائے تو آج بھی اس آگ کو انسان باغ بنا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات، لیکن وہ ایمان بھی چاہیے۔ دیکھیے یہ سب کچھ کیا ہے، جوانی میں کیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی کے بیٹے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے۔ صبر کیا، استقامت، مال چھوڑا، جان بھی دی، یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں خواب دیکھا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، اور قربانی کے موقع سے اس قصے کو ہم یاد کرتے ہیں۔ وہ چھوٹے بچے، جوانی کی عمر کا بچہ ہے وہ، اور ان کو لٹانے کو کہا، سب کچھ ہے، تیار ہو گئے وہ، اور خواب پر عمل کرنے کے لیے باپ کو کہہ رہے ہیں، اور کہا ابا جان جب خواب دیکھا ہے تو کر گزریے جس کا حکم آپ کو دیا گیا ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور آپ جانتے ہی ہیں اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا، آنکھیں بند، یہاں تک کہ تاریخ نگاروں نے یہ لکھا کہ میری آنکھوں پر پٹی مار دو اور مجھے الٹا لٹا دو تاکہ میرے چہرے پر دیکھ کر آپ کو رحم نہ آ جائے۔ چھری چلی نہیں، یہ اللہ کا حکم تھا۔ دیکھیے جوانی میں کیا کام انجام دیا۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ سب کچھ کرنے کے بعد تو یہی فکر رہے گی پتہ نہیں حق ادا ہوا کہ نہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں، اس کے علاوہ چلیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی قرآن کریم میں ہے۔ آنکھیں کھولی تھی اس وقت، آپ جانتے ہیں فرعون نے اعلان کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کیا جائے گا، لیکن پھر وہی بات، اللہ جسے جلانا چاہے کون کرے گا؟ پولیس کھڑی ہے دروازے پر، سب کچھ ہے لیکن کچھ نہیں ہوا۔ ماں نے دریائے نیل میں صندوق میں ڈال دیا، فرعون کے گھر پہنچ گئے، اور فرعون کے گھر میں پرورش ہو رہی ہے۔ سوچو تو صحیح، جو فرعون کا تختہ ختم کرنے والے، پلٹنے والے ہیں، فرعون پرورش خود اسی کی کر رہا ہے۔ بچپن میں باپ کو بیٹا تماچا مارتا ہے، بچپن میں تو بچے مارتے ہی ہیں باپ کو تماچے، ویسے ہی بہت مار دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر فرعون گھوم رہا تھا تو ایک دن چپت رسید کیا داڑھی پکڑ کر۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ بچپن میں چھوٹا تماچا مارا تھا، دیکھ ابھی بڑا تماچا کب لگنے والا ہے۔ اور تفصیل ہے میرے بھائیوں، شاہی زندگی میں زندگی گزار رہے تھے، فرعون کے محل میں نہیں پسند کیا، چھوڑ دیا، چلے گئے مصر چھوڑ کر، اور مدین بستی میں پہنچے، وہاں شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کی خدمت کی۔
اور خدمت مدد کرنے کے بعد نکاح کا پیغام، اور وہاں 8 سال تک سسرال میں رہے. شادی وہی ہوئی ہے ان کے ساتھ، شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ، لیکن وہ نوجوانی میں 8 سال مزدوری کی. یہ بتایا کہ سسرال کے کوئی احسانات سر پر لینا نہیں چاہتا ہوں، خود کروں گا، خود محنت کروں گا، خود خدمت کروں گا. اور وہ 8 سال 10 سال جو خدمت کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی بیٹی ان کے نکاح میں دی. اور ابھی یہاں سے نکل کر جا رہے ہیں، بیوی حاملہ ہے، حمل سے ہے، اور راستے میں سخت ٹھنڈی لگی ہے، تو آگ نظر آ رہی ہے، اس طرف جانے لگے. وہاں سے آگ لینے کے لیے گئے تو وہاں ایک فرشتہ تھا. اس نے کہا میں جبرائیل ہوں اور آپ کو نبوت دی جا رہی ہے، آپ نبی بن رہے ہیں. پیغام ملا، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال. آگ لینے کو جائے اور پیغمبر ہی مل جائے. یہ اللہ کا نظام، پیغمبر بن گئے. اور پھر آپ جانتے ہیں واپس آنے کے بعد اپنی قوم کی فکر، فرعون کے ظلم سے چھٹکارا کروایا اور دریائے نیل سے عبور کروایا. قوم کو لے کر کتنا لے کر چلے. یہ سب جوانی کا تذکرہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا. قرآن کریم میں اصحاب کہف کا تذکرہ بھی ہے. سورہ کہف تو پڑھتے ہی ہیں ہر جمعہ کو. اصحاب کہف یہ 7 لوگ تھے. بادشاہ بتوں کی پرستش کی طرف ابھارتا رہتا تھا، الٹی چیزی باتیں کرتا تھا. یہ 7 لوگوں کے دل میں آیا کہ نہیں، یہ بات ماننی نہیں ہے. دیکھو یہ صحابی نہیں تھے، یہ نبی نہیں تھے، بس ان کی فکر اچھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک انقلاب برپا کر دیا ان کے ذریعے سے. ایک درخت کے نیچے ایک آیا، اس کی جو سوچ تھی دوسرا آیا، کہ تو جو سوچتا ہے وہ میں سوچ رہا ہوں. ایسا کرتے کرتے 7 لوگ جمع ہو گئے. اور یہ 7 لوگ جمع ہو جانے کے بعد اعلان ہوا تھا ان کو پکڑنے کا، لیکن یہ چلے گئے کسی غار میں. کہف غار کو بولتے ہیں. غار تو آپ سمجھتے ہوں گے، کسی پہاڑ کے اندر کوئی گوفا کی طرح ہوتا ہے نا حصہ، بڑا سوراخ، اس کے اندر بڑی غار کے اندر چلے گئے. اور آپ جانتے ہیں کیا اللہ کا نظام، ایک کتا ان کی رکھوالی کر رہا تھا، اور وہ کتا 309 سال تک وہاں پر اس طریقے سے رہا کہ زندہ ہے گویا کہ. اور یہ لوگ اندر رہے، نہ مٹی نے انہیں کھایا، نہ انہیں کیڑوں نے کھایا، اور ان کی کروٹیں خود بخود اللہ کے نظام سے بدلتی رہی. اور 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے اسی حال میں رکھا ہوں. اور 309 سال کے بعد کھڑے ہوتے ہیں. اور اس زمانے میں جب یہ کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت بادشاہ کے سامنے یہ مسئلہ چل رہا ہوتا ہے. اس وقت بادشاہ اچھا تھا، وہ تو کب سے مر گیا ہوگا جو پہلا تھا. وہ جو تھا وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں. لوگ سمجھ نہیں رہے تھے. تو یہ لوگ اٹھے 7 دن 309 سال کے بعد. بتایا کہ جو اللہ 309 سال تک ان کو سلا کر اٹھا سکتا ہے، تو پھر وہ اللہ کیوں موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ وہ کرے گا. اس بات کو بتانے کے لیے ان کو کھڑا کیا گیا تھا. یہ اصحاب کہف کا قصہ، اللہ نے ان کی حفاظت کی. سورج کی تپش ان کے اندر آتی رہی، کوئی سمجھا ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، مشہور ہے نا، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جو جس کو روشن خدا کرے. آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو. قرآن کریم میں یہ تو میں نے مختصراً تذکرہ کیا ان لوگوں کا جو خوش نصیب جوان تھے. کچھ بد نصیب جوانوں کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام نبی کی زندگی، نبوت کی زندگی 950 سال ہے. اور ان کی عمر کے بارے میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے میں تفسیر عثمانی میں لکھا ہوا ہے تقریباً انہوں نے 1050 سال عمر پائی کل. بہت لمبی عمر پائی. اتنا بڑا نبی، اتنا جلیل القدر نبی، لیکن وہ ان کے بیٹے نے ان کی بات نہیں مانی.
معلوم ہوا ہدایت کسی کے ہاتھ میں. اتنے بڑے نبی کے گھر میں بھی نہیں ہوا کام، بہت کوشش کی. جوانی کا جوش تھا، جیسے ہمارے جوانوں میں جوش ہوتا ہے، جوانی کا جنون، دادا گیری، غصہ، خون گرم ہے. کچھ بھی کہتے ہیں تو باپ کے سامنے ہو جاتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں ماں کے سامنے بولنے لگتے ہیں، کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، کسی کی ماننے کے لیے تیار نہیں. نوح علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ جو کہتا ہوں وہ کرو. طوفان آیا، پانی کا سیلاب، سب سے بڑا سیلاب زمانے کا، دور دور تک پانی، پوری دنیا ڈوب گئی اس زمانے کی. کہا کہ آپ میرے ساتھ کشتی میں بیٹھ جاؤ، یا بنی اور کم معانا، میرے ساتھ کشتی میں بیٹھ جاؤ. تو اس وقت عقل دوڑائی کہ نا میں تو جودی پہاڑ پہ جاؤں گا تو اللہ مجھے بچا لے گا. سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں ایک ایسے پہاڑ پہ جاؤں گا جو میری پانی سے حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آج کوئی بچے گا نہیں، بچے گا وہی جس پر اللہ کا رحم ہوگا. اور جس پر اللہ کا رحم ہوگا وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوں گے. نہیں مانا. وحال بینہم الموج، پانی کی ایک موج آئی، فکان من المغرقین، ڈوب گیا. دیکھیے انجام کیسا ہے. بہت سمجھایا، بہت سمجھایا لیکن سمجھے ہی نہیں. آج کل ایسا ہی ہے، جوانوں کو سمجھاتے سمجھاتے لوگ تھک جاتے ہیں لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں. اور جو نصیحت کرتا ہے اس کو لوگ دشمن سمجھتے ہیں کہ یہ میرا دشمن ہے، جب دیکھو تب میرے پیچھے لگا رہتا ہے. ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے. یہ بہت مشہور شعر ہے. ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہیں، سمجھوں میں اس کو دشمن جو مجھے سمجھائے ہیں. حالات کچھ ایسے ہی ہیں، جن کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا خلاف ہے، یہ میرے خلاف ہے. قرآن کریم میں عقبہ ابن ابی معیط کا تذکرہ ہے. اس نے ایک لمبی دعوت کی تھی مکے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے اس نے کیا کیا؟ ایمان قبول کر لیا جا کر، کہ کم سے کم ایمان قبول کر لوں گا نا تو اللہ کے رسول آئیں گے دعوت میں. اس کا دوست تھا، پکا دوست، ابو جہل. اس کے پاس عقبہ ابن ابی معیط گیا تو ابو جہل کٹر دشمن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس نے کہا کہ میں اس شرط پر آؤں گا دعوت میں کہ تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر تھوک دے، تبھی آؤں گا. کفر پر مر گیا میرے بھائیوں، کفر پر مرا. ہدایت مل جانے کے بعد گمراہی ملنا بہت خراب چیز ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اس دعا کو مانگنے کو کہا. اے اللہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، کہیں پلٹا مت دینا، ہمیں ایمان چھین مت لینا ہم سے. کفر پر مرا. دوستی دیکھو انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. اچھے دوست بنانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. دیکھو ابو جہل کی دوستی کام نہیں آئی. کیا کام آئی گی؟ قیامت کے دن ایسا لگتا ہے کہ بچ جائے گا عقبہ ابن ابی معیط، نہیں بچے گا. قرآن نے خود تذکرہ کیا ہے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جس دن ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا، انگلی کاٹتے کاٹتے پورا ہاتھ کھا جائے گا، اس کو پتا بھی نہیں چلے گا. اور پھر کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی اور راستہ اختیار کیا ہوتا، کوئی اور موقع تلاش کیا ہوتا. یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. یہ میرے لیے افسوس کی بات ہے. میرے بھائیوں، دوستی اچھی کیجیے، دوست اچھے لوگوں کو بنائیے. جوانی دھیرے دھیرے جا رہی ہے، کیا ہم نے صحیح دوست بنائے ہیں؟ کیا ہماری دوستیاں صحیح ہے؟ یہ دوستی کہاں لے جا رہی ہے؟ کیا ایسا لگتا ہے کہ چبوترے پر 4 لوگ بیٹھتے ہیں روزانہ رات کو، وہ آپ کو جنت پہنچا دیں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے جو دوست کے ساتھ بیٹھ کر میں شراب پیتا ہوں یہ مجھے بچا لے گا؟
کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس دوست کے ساتھ میں پب جی گیم کھیلتا ہوں وہ بچ جائے گا، وہ بھی بچ جائے گا، مجھے بھی بچا لے گا؟ ایسی دوستی پر تف ہو، کوئی ضرورت نہیں ایسی دوستی۔ جو عمر ہے وہ اصل جوانی کی عمر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو عافیت والی سمجھو۔ بیماری آئے گی تو پوچھو بیماروں سے، جن سے سجدہ نہیں ہوتا ان سے پوچھو کہ سجدے کی کیا قیمت ہے۔ جو رکوع نہیں کر پا رہے ہیں ان سے پوچھو، وہ کہیں گے کاش کہ میں آج رکوع کرتا ہوتا، اور آپ کر رہے ہیں تو گھمنڈ مت کیجیے۔ بیماری آئے گی نا تو صحت بہت یاد آئے گی، اس لیے صحت کو عافیت والی سمجھو، غنیمت سمجھو، اس سے جو فائدہ اٹھاؤ اٹھا لو۔ شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ بڑھاپا آ گیا تو گئے، اور آگے بہت ساری چیزیں ہیں۔ فراغک قبل شغلک، حیاتک قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھنا ہے۔ فارغ اوقات ہے، کہیں مشغول ہو جائیں گے، اس سے پہلے غنیمت سمجھنا ہے اس کو۔ فری ٹائم ملا ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے فکر کرنی چاہیے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے، کنز العمال کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ اس جوان کو پسند فرماتے ہیں جو اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کرتا ہے۔ ان اللہ یحب الشاب الذی یفنی شبابہ فی طاعت اللہ عز وجل۔ حدیث میں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ چند وہ نوجوان جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ان میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی۔ آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی نکاح کے موقع سے، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے جوانی کی عمر کو پہنچ چکا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ آج کل مسئلہ یہ ہے 30 سال کی عمر تک لوگ نکاح ہی نہیں کرتے، 35 سال کی عمر ہو گئی نکاح ہی نہیں کر رہے ہیں۔ بھائی 24-25 سال کی عمر، 22-23 سال کی عمر، یہی تو نکاح کی عمر ہے، اور کون سی عمر آئے گی؟ لیکن دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، جوانی کیا پتا کہاں جا رہی ہے۔ بہت سارے جوان میرے بھائیوں اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہیں۔ عمر کے ایک اصل مرحلے میں نوجوانی میں شادی کرنی چاہیے، تبھی تو آپ کی نگاہوں کی حفاظت ہوگی، تبھی تو آپ کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ آج کل تو ٹیکنالوجی کے دور نے بالغ بھی بہت جلدی لوگوں کو بنا دیا ہے۔ پہلے تو 15 سال میں بچے کو پتا نہیں چلتا تھا بالغ کیسے ہوتے ہیں، اب تو پتا نہیں 12 سال کے بچے بالغ ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، گندی چیزیں لوگ دیکھتے ہیں، یوٹیوب پر پتا نہیں کیا کیا دیکھ کر کیسی کیسی زندگیوں میں اپنی خواہش پوری کر رہا ہے۔ اکثر جوان جتنے علاقے میں ہم جاتے ہیں، اکثر جوان مشق زنی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اکثر میرے بھائیوں، مشق زنی تو آپ سمجھتے ہوں گے، ہاتھ سے منی نکالنا، اکثر جوان اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائی۔ حدیث میں ایک وعید آتی ہے کہ اس کا ہاتھ قیامت کے دن حمل والا ہوگا۔ پوچھا جائے گا کیا ہے یہ؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ سے اس طریقے کا کام کیا کرتے تھے۔ ہاتھ سے یہ کام کرنے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے، نہ کہ الیدی ملعون۔ اور وہ جوان جو یہ اس زندگی میں گزر رہا ہوتا ہے، ایسے جوانوں کی حالت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کمزوری، آنکھوں کا کالا ہو جانا اور پچکا جانا، چہرے کی حالت خراب ہو جانا۔ یہ تو میں آپ کو طبی دنیا بتا رہا ہوں، آخرت میں تو خطرناک ہے، وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ صحت کی لائن سے چیزیں بتا رہا ہوں میرے بھائیوں۔
کیوں ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ اس سے بہتر شادی کر لیجیے اور صحیح جگہ رشتہ تلاش کیجیے، اور رشتہ تلاش کر کے شادی کر لیجیے۔ کہیں کوئی رشتہ ہو رہا ہو اس میں بیچ میں آڑے مت بنیے۔ بعض جوان ایسے بھی ہوتے ہیں، بعض علاقے والے ایسے بھی ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ شادی کرنے جا رہا ہے، ادھر والا چاہتا ہے یہ شادی ہی نہ کرے، تو لڑکی والوں کو ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ وہ رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ یہ بھی علاقوں میں چلتا ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو، آپ کے بیٹے کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو کیسا لگے گا؟ نگاہوں کو نیچی رکھیے، شرمگاہ کی حفاظت کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نوجوانی میں بہت کام کیے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر شاب، جوان ہونے کی حالت میں۔ ما بعث اللہ نبیا الا شابا۔ ہر نبی کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے، بہت مشہور بات ہے، اور 40 سال یہ نوجوانی کا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال سے پہلے اتنے کام کیے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حصہ لیا، اور آپ جانتے ہوں گے حجر اسود رکھنے کا جب موقع آیا تھا تو آپ نے سب سے آگے حصہ لیا تھا۔ اعلان یہ ہوا تھا کہ جو سب سے پہلے صبح میں بیت اللہ میں داخل ہوگا وہ کعبۃ اللہ کے اندر حجر اسود رکھے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آئے تھے۔ دیکھو جوان کیسا ہوتا ہے۔ اور ابھی ہم اعلان کریں تو کہ کل صبح سب سے پہلے جو آئے گا، تو بوڑھے میاں تو جلدی آ سکتے ہیں لیکن ہم نہیں آئیں گے، ہم کو تو نیند بہت آتی ہے، ہم سے اٹھا نہیں جاتا، ہم سے بستر نہیں چھوٹتا، نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی۔ وہ مؤذن کہتا رہا حی علی الصلاۃ، آ جاؤ کامیابی کی طرف، نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن کامیابی ہم پیسوں میں تلاش کر رہے تھے، ہم کامیابی روپیوں میں تلاش کر رہے تھے، کامیابی چبوتروں پر بیٹھ کر تلاش کر رہے تھے، کامیابی شراب پی کر تلاش کر رہے تھے، کامیابی پتہ نہیں علاقے میں جا کر لڑائیاں کر کے تلاش کر رہے تھے، کامیابی بیوی کے ساتھ جھگڑا کر کے تلاش کر رہے تھے، کامیابی ماں باپ کو گالیاں دے کر تلاش کر رہے تھے، جبکہ کامیابی نماز میں ہے۔ یہ روزانہ پکارا جاتا ہے، 5 وقت پکارا جاتا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح۔ وہ بیچارہ تھک گیا لیکن بستر نہیں چھوٹ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان ہے؟ سوچیے، کیا ہمارا ایمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم مسجد نہ جائیں؟ مسجد نہیں جاتے ہیں تو کیا یہ ایمان ہمارا مضبوط ہے؟ غور کیجیے اس پر۔ صحابہ کرام میں دیکھیے آپ، میں چند نام دیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 37 سال کی عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 24 سال کی عمر، حضرت عثمان 34 سال کی عمر 34، حضرت علی 10 سال کی عمر، بہت بچپنا، حضرت علی رضی اللہ سرکار ہجرت کے موقع پر ان کو پوری امانتیں سپرد کر کے گئے ہیں مدینہ۔ کیا جوان ہوگی، کیسی جوانی گزاری ہوگی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی عمر 14 سال، صرف 14۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی عمر 17 سال، مصر کے فاتح ہیں۔ مصر پتہ کیا عمر ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی عمر 19 سال، عبد الرحمن بن عوف کی عمر 25 سال، بہت بڑے مالدار ہیں۔ کام کیے میرے بھائیوں، کتنے مالدار تھے آپ جانتے ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف۔ ہمارا مال تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پیسے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنا گولڈ تھا ان کے پاس، اتنا سونا تھا، لکھنے والوں نے لکھا کہ باقاعدہ لوگ کلہاڑی لے کر ان کا سونا کاٹنے آتے تھے۔ سوچو کتنا ہوگا، انداز لگائیے کتنا سونا ہوگا، انداز نہیں لگا سکتے، اتنے مالدار تھے۔ افطاری میں ایک کھجور کھا کر اٹھ جاتے تھے اور روتے روتے اٹھتے تھے اور کہتے تھے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھے سب دے دیا، جنت میں دے گا کہ نہیں دے گا، کہیں اللہ میرا امتحان تو نہیں لے رہا ہے۔ ڈر لگتا تھا، جبکہ سرکار جنت کی بشارت دے چکے ہیں، اس کے باوجود اتنے مالدار تھے
کیا آج کا ہمارا بزنس مین فجر کی صف اول میں ہوتا ہے؟ آج کا سب سے بڑا مالدار 5 وقت کا نماز کا پابند ہوتا ہے؟ غور کیجئے گا. بہت مالداری اگر آپ کو مسجد میں لا رہی ہے تو آپ کا مال کام آ رہا ہے. ایسے مالدار کے ہم دنیا میں اس مال کا تو ایسا مالدار تو کوئی نہیں ہوگا. کروڑوں خربوں پتی جتنے ہوں گے وہ سب عبد الرحمن ابن عوف کے سامنے کچھ نہیں ہے. اتنا مالدار شخص تھا. لیکن آپ جانتے ہیں نا حضرت عمر کی شہادت کہاں ہوئی تھی؟ مسجد میں. کہاں ہوئی تھی؟ مسجد نبوی میں، فجر کی نماز میں، صف اول میں نہیں. امام تھے حضرت عمر. حضرت عمر کون تھے؟ امام تھے. پیچھے سے برچھا مارا تھا فیروز نامی شخص نے اور حضرت عمر تڑپ کر گرے تھے. تو حضرت عمر کی جگہ پر امامت کرنے کے لیے کون آیا تھا آگے؟ کسی کو پتا نہیں کون آیا تھا؟ عبد الرحمن ابن عوف. دیکھیے اتنا مالدار ہے لیکن صف اول ہے. صف اول نہیں چھوٹ رہی ہے کہ عمر کی جگہ نائب میں 1 رکعت باقی تھی یا ایک قول کے مطابق ابھی شروع ہوئی تھی نماز. جو ہو نماز کو مکمل کرنے والے عبد الرحمن ابن عوف ہیں. اتنا مالدار ہے لیکن نماز ایک نہیں چھوٹ رہی، صف اول نہیں چھوٹ رہی ہے. یہ کم عمری والے چند جوانوں کا تذکرہ کیا ہے، ورنہ صحابہ کی تعریف اٹھائیے آپ کتنے نام دیں گے آپ. صحابہ میں ایک حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ. یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک بیٹے تھے زید ابن حارثہ. ان کے بیٹے ہیں اسامہ. یہ اسامہ ابن زید جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو لشکر قافلہ جا رہا تھا، امیر تھے. اور جب آپ کے جانے کے بعد ابوبکر صدیق نے اس لشکر کو آگے روانہ کیا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں، اس لشکر کے امیر تھے اسامہ ابن زید. عمر کتنی ہے؟ 19 سال. عمر کتنی ہے؟ 19 سال کا قافلے کا امیر ہے. اس قافلے میں کون ہے؟ حضرت عمر بھی ہے اس قافلے میں. اس قافلے میں ابوبکر صدیق بھی ہیں، سب ہیں. لیکن اس کے باوجود 19 سال کے لڑکے میں کیا طاقت ہوگی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. محمد بن قاسم کا نام آپ نے سنا ہو، جس نے کس کو فتح کیا؟ سندھ کو فتح کیا. کتنے سال کی عمر تھی؟ صرف 17 سال. 17 سال کی عمر میں سندھ فتح ہوا. ہمارے 17 سال کے بچے سے کچھ پتا ہوگا؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ 17 تو بہت دور رہا. 37 کی بات کہوں تب بھی مشکل ہوگا. 17 سال کے بچے نے، ہم بچہ ہی کہیں گے ہم کو، 17 سال کے لڑکے نے سندھ فتح کیا. محمد بن قاسم طائف کے رہنے والے تھے. قتیبہ ابن مسلم نے افریقہ فتح کیا. طارق بن زیاد نے اندلس فتح کیا. دیکھیے تو صحیح، یہ سب کم عمر والے لوگ ہیں. اور محمد فاتح کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا. محمد فاتح. اے محمد فاتح نے کیا فتح کیا؟ استنبول، ترکی فتح کیا. میرے بھائیوں، یہ ترکی جب فتح کیا کس نے فتح کیا؟ محمد فاتح نے. کیا عمر تھی محمد فاتح کی؟ 17 سال، 16 سال. اس عمر میں آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ جو ترکی فتح کرے گا وہ لشکر بہت اچھا ہوگا. اس لشکر کا جو امیر ہوگا وہ بھی بہت اچھا ہوگا. نعم الامیر امیرھا نعم الجیش جیشھا. یہ جملہ ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. اس بشارت کو حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے صحابہ آتے تھے کہ اس لشکر کے اندر ہم آ جائے، اس لشکر میں ہم آ جائے، ترکی ہم سے فتح ہو جائے. بہت لوگ آئے. آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلے مدینہ پہنچے تو آپ کس کے گھر رہے تھے؟ ایک کو بھی نام نہیں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ میزبان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے. لیکن آپ جانتے ہیں ان کی وفات کہاں ہوئی ہے؟ ان کی وفات ترکی میں ہوئی. ان کی قبر کہاں ہے؟ ترکی میں ہے. سرکار مدینے میں سب سے پہلے ان کے گھر رہے لیکن قبر ان کی ترکی میں ہے. کیا زندگی گزاری ہوگی. 96 سال کی عمر میں ایک لشکر میں یزید نے بھیجا تھا، اس لشکر کے اندر جہاد کرنے کے لیے نکلے. 96 سال کی عمر میں جہاد کرنے نکلے. کیوں؟ کہ اللہ کے رسول کی وہ بشارت مجھے مل جائے. کیا لوگ تھے.
اور وہاں جا کر ان کو بیمار ہو گئے، بخار آیا، قسطنطینیہ کی دیواروں کے پاس انتقال ہو گیا، وہیں ان کی قبر ہے ترکی میں، استنبول میں۔ غور تو کیجیے، وہاں محمد فاتح نے، اللہ نے ان کے حصے میں لکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 400-500 سال کے بعد یہ ترکی فتح ہوا، لیکن ہوا کم عمر کے بچے نے، کم عمر کے جوان نے۔ آپ اس تاریخ کو پڑھیے کہ خشکی میں کشتیاں چلائی ہے، پڑھ کے دیکھیے آپ کبھی، پتا چلے گا کیسے چلتی ہے۔ ہم سے تو پانی میں نہ چلے کشتی، وہ سب تھی وہ جو زمین کے اوپر کشتی چلائی۔ ہمارے جوان سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائیوں، کمزور۔ ہم لوگ چائنیز کھانے والے لوگ، ہم لوگ باہر کا کھانے والے لوگ، ہم سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، ہم سے ڈھکن نہیں کھلتا جیسا کچھ کھولنا ہو، طاقت ہی نہیں ہمارے پاس، کمزور لوگ ہیں ہم۔ کیا لوگ تھے یہ؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا؟ کس عمر میں انہوں نے کتنے کام کیے، کہاں سے کہاں پہنچے۔ ابو موسیٰ صالح جنگی کا نام کبھی آپ نے سنا ہو؟ سنا ہے کبھی؟ بہت بڑے آدمی تھے، بہت نیک آدمی تھے، جوانی میں سمندر کے کنارے مجاہدے کر کر کے گئے تھے، تھک گئے تھے بیچارے۔ جب تھک گئے تو سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے تو سیب، ایپل وہ سمندر کے کنارے سے آ رہا تھا، کھا لیا انہوں نے، بھوک لگی، پھر دل میں آیا پتا نہیں یہ کس کا سیب میں نے کھا لیا، اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ تو سیب کس کا تھا اس کی تلاش میں نکلے، سمندر کے کنارے چلتے چلتے، کرتے 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 بہت دور جا کر ایک درخت نظر آیا کہ ایک بڑا محل ہے اور اس کے اندر ایک درخت لگا ہوا ہے سیب کا، اس کی ٹہنیاں سمندر کے اندر آ رہی ہے، شاید وہی سیب ہے یہ جو مجھے ملا تھا پانی میں۔ تو اندر گئے، اندر جا کر دیکھا تو وہ جو اس کے مالک تھے ان کا نام تھا عبداللہ سومعی، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے عبادت گزار۔ ان سے جا کر کہا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، آپ سے پوچھے بغیر میں نے وہ سمندر میں تیرتا ہوا سیب آ رہا تھا میں کھا گیا۔ حالانکہ کوئی اتنا کوئی کرتا نہیں ہے، لیکن وہ دیکھو نیک آدمی کر سکتا ہے یہ، ایک سیب کھا گیا، ہم تو پتہ نہیں کیا کیا کھا جا رہے ہیں اور ہم کو کبھی احساس بھی نہ ہو، کتنا ہضم بھی ہو گیا، تو سب ہضم ہو جاتا ہے، وہ سب چلتا ہے سب، ہم تو ایسے ہی لوگ ہیں۔ کھا گئے، بہت پریشانی ہے۔ عبداللہ سومعی نے دیکھا کہ یہ کوئی نیک آدمی لگ رہا ہے اور بظاہر یہ ایسے ویسے کوئی آتا نہیں ایک سیب کا حساب کرنے کے لیے، لیکن یہ نیک آدمی لگ رہا ہے، تو کہا کہ ٹھیک ہے، اب اس کی سزا یہ ہے کہ میرے پاس آپ کو 12 سال خدمت کرنی پڑے گی۔ نیک آدمی تھے، ہم جیسے ہوئے تو کرنا ہو تو کر ورنہ جاتا ہوں میں، تو تیرے کو معاف کرنا ہو تو کر ورنہ جا رہا ہوں، ہم تو ایسا ہی کہیں گے۔ 12 سال کون خدمت کرے تیری؟ کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے کہا ہے تو 12 سال خدمت کروں گا۔ 12 سال خدمت کی، 12 سال خدمت پوری نہیں ہوئی اور امتحان آ گیا ان کے۔ کہا کہ اب دوسری شرط یہ ہے کہ شادی کرنی پڑے گی میری بیٹی سے۔ کہا کروں گا، لیکن کہا کہ شرط یہ ہے کہ میری بیٹی ایسی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے معذور ہے اور پیر سے لنگڑی ہے، ایسی عورت سے آپ کو شادی کرنی ہے۔ ہم ہوئے تو پتہ نہیں کیا جواب دیں گے اور کیا کیا بول سکتے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں، ہمارے جواب پر تڑپ پھڑ ہوں گے، شاید انہیں اس کے لڑکی کے باپ کو ہی تو تماچے مار کر بھاگ جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کہہ سکتے ہیں۔ فوراً کہا کہ یہ بھی منظور ہے، میرا وہ سیٹ معاف ہو جانا چاہیے کسی بھی طرح۔ 2 سال اور خدمت کرنے کو رکھا، کہ شادی بھی ہوگی اور رہنا ہے 2 سال، اس کے بعد پھر آپ کو جہاں جانا ہو جا سکتے بیوی کو لے کر۔ تب ٹھیک ہے منظور ہے، شادی ہو گئی۔ پہلی رات بستر پر جب پہنچے تو بستر پر جب جیسے ہی پہنچے اور لڑکی کو دیکھا تو لڑکی ہاتھوں سے صحیح سالم ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کو، تو پیروں سے لنگڑی بھی نہیں ہے اور آنکھوں سے اندھی بھی نہیں ہے، کانوں سے بہری بھی نہیں ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ چاند شرما جائے۔ تو وہ دوڑتے ہوئے واپس گئے عبداللہ سومعی کے پاس، آپ نے غلط لڑکی کے پاس تو مجھے نہیں بھیج دیا، آپ نے تو وہ شرطیں لگائی نہیں، وہ تو اس میں ہے نہیں۔ تو جواب دیا
جی ہاں، وہی لڑکی ہے آپ کی دلہن. میں نے اس لیے کہا تھا کہ آنکھوں سے اندھی ہے، مطلب غیر محرم کی طرف اس کی نگاہ کبھی نہیں اٹھی. کانوں سے بہری ہے کا مطلب آج تک غلط چیز سنی نہیں ہے اور سنے گی نہیں. ہاتھ سے معذور ہے کا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر محرم کو چھویا نہیں ہے اس نے، اور نہ چھوئے گی کبھی آگے. غلط پیروں سے لنگڑی ہے کا مطلب پیر اس کے کبھی زنا کی طرف، غلط چیزوں کی طرف اٹھے نہیں ہیں، اللہ کی نافرمانی کی طرف اٹھے نہیں ہیں اور کبھی اٹھیں گے نہیں. اتنی صاف شفاف لڑکی آپ کو دی ہے، یہ مقصود ہے میرا. خوش ہو گئے، 2 سال خدمت کی اور چلے گئے. یہ دونوں میاں بیوی ساتھ زندگی گزاری اور ان سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کو دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے یاد کرتی ہے. یہ انہی سے بچہ پیدا ہوا. پورے لوگ دنیا غوث اعظم اور پتہ نہیں کیا کیا لقب دیتے ہیں، لیکن ان کے ماں باپ کیسے تھے وہ دیکھیے آپ. اتنے متقی لوگ تھے. میرے بھائیوں، ہماری جوانی کہاں جائے گی؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا ہم نے کوئی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے کوئی تیاری کی ہے؟ کیا ہماری جوانی کے لیے ہم نے کوئی وقت نکالا ہے؟ کیا ہم کچھ کریں گے کم عمری میں، یا کچھ کرنے والے ہیں؟ کوئی جوانی کا ارادہ کیا ہے کہ میں اتنی عمر میں یہ ٹارگٹ حاصل کر لوں گا؟ جو جوان رات کو 3 گھنٹے چبوترے پر بیٹھ سکتا ہے، کیا وہ جوان صرف 1 گھنٹہ مکتب میں نہیں دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے، بالکل دے سکتا ہے. جو جوان 3 سال نہیں، 18 سال، 15 سال اسکولوں اور یونیورسٹیز اور کالجز میں لگا سکتا ہے، کیا وہ اپنے 18 مہینے صرف دین میں نہیں لگا سکتا ہے؟ مسجد میں نہیں لگا سکتا ہے؟ مدرسوں میں نہیں لگا سکتا ہے؟ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہو. 24 سال کی عمر میں اردو کتاب لکھی، شاندار جاندار، سیرت سید احمد شہید، بہت مقبول ہوئی، ان کی زندگی پلٹ گئی. 30 سال کی عمر میں عربی میں کتاب لکھی، عربوں میں دھمال آ گیا اور عرب لوگ کانپنے لگے یہ شخص کون ہے؟ ماذا فصل العالم من حکایت المسلمین، یہ کتاب لکھی 30 سال کی عمر میں. 38 سال کی عمر میں دوسری مرتبہ حج میں گئے ہیں، کعبۃ اللہ کی چابی ان کے حوالے کر دی گئی، اندر داخل ہوئے کعبۃ اللہ میں اور شاہ فیصل ایوارڈ سے نوازا گیا اور 500 کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. جوانی کیا گزاری انہوں نے، کیا وقت گزارا ہوگا انہوں نے. امام بخاری 10 سال کی عمر تک مکتب میں تعلیم حاصل کی. 11 سال کی عمر میں وہ خود فرماتے ہیں میرے دل میں اللہ نے الہام کیا کہ میں حدیث یاد کروں، اور 11 سال کی عمر میں اپنے استاذ کو سند بتاتے ہیں کہ حدیث میں یہ ہے، ایسا نہیں ایسا ہے. صرف 11 سال کی عمر میں 1 لاکھ صحیح حدیث یاد تھی. اس میں سے شرائط کے ساتھ انتخاب کر کے بخاری میں 7,000 سے زائد حدیثیں جمع کی. بہت کام کیا، کئی بر اعظم کے سفر کیے. ابن بطوطہ کا نام سنا ہو، ابو عبداللہ مراکشی کے نام سے مشہور ہیں. 20 سال تک سفر کیا اور پتہ نہیں دنیا کی کون سے کونا کہاں گئے. شیخ سعدی کا نام سنا ہو، 15 سال تک علمی سفر کیے. ہندوستان 2 سے 3 مرتبہ آئے. بہت کام کیا میرے بھائیوں. کتنی مثالیں دیں، کتنے ایگزامپلس دیں آپ کو. اتنے لوگوں نے ایسے کام کیے. کیا ہم نے اپنا ٹارگٹ صحیح کر لیا ہے؟ 6 فٹ کی باڈی اور دل اتنا سا. اس 6 فٹ کی باڈی سے دل فتح نہیں ہو رہا ہے. ایک نفس پر قابو نہیں پا رہے ہیں. پوری دنیا کو ایک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ زبان اور یہ دل میں صرف ایک بارش کا فاصلہ ہے، ایک بارش کا. یہ کبھی ایک ہی نہیں ہو رہا ہے. زبان کچھ، دل کچھ، اندر کچھ، باہر کچھ. میرے بھائیوں، کب تک غفلت کی زندگی گزاریں گے؟ ایسی شب قدر آتی ہے جاتی ہے، رمضان آتا ہے جاتا ہے. کبھی تو ایسا ہو کہ میری زندگی چینج ہو. کبھی تو ایسا ہو کہ اب میں صحیح جوانی کی زندگی گزاروں گا. کبھی تو ایسا ہو کہ بس یہ رمضان، آخری رمضان، اب کے بعد نمازوں کی پابندی کروں گا، اب کے بعد روزے پابندی سے رکھوں گا، اب کے بعد قرآن کی تلاوت کے لیے فکر کروں گا، اب کے بعد اپنے بچوں کے لیے فکر کروں گا، اب کے بعد اپنی بیوی کے لیے، گھر والوں کے لیے فکر کروں گا. چبوتروں پر بیٹھنا چھوڑوں گا، شراب چھوڑ دوں گا، PUBG گیم کھیلنا چھوڑ دوں گا، الٹی سیدھی چیزیں دیکھنا چھوڑ دوں گا.
मूवी देखना छोड़ दूंगा, टॉकीजों में जाना, थिएटरों में जाना छोड़ दूंगा, गंदे लोगों की सोहबत छोड़ दूंगा, अगर ये इरादा कर लेंगे तो कितना फायदा हो जाएगा। करोगे इंशाअल्लाह? कौन कौन इरादा करता है? हाथ उठाइए। इरादे पर अल्लाह ताला बरकतें देता है, फायदा होगा। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सही तरीके से जो जवान है, जवानी की जिंदगी है, इसकी कद्र करने की हमको तौफीक अता फरमाए, और जितना हो सके हम अपनी जवानी को अल्लाह की इताअत में लगाने वाले बन जाएं। इसकी फिक्र करें, अपने आप को बनाएं, अपना फ्यूचर अच्छा करें। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो, रोशन हो, हम आगे बढ़ें, जितना हो सके हम आगे बढ़ेंगे, इंशाअल्लाह उससे फायदा होगा। अल्लाह ताला इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी शेर कह दूं, किसी खाकी पे मत कर खाक अपनी जवानी को, किसी खाकी पे मत कर खाक अपनी जवानी को, और जवानी कर फिदा उस पर जिसने दी जवानी को। अल्लाह ताला इन बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।